ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات علماء کرام، ہر دل عزیز یہ 10 حفاظ کرام اور ضلع ارریہ کے ہمارے غیور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مجھے آج انتہائی مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ ارریہ کے علم و آگہی کے اس شہر میں، اس علاقے کے اندر، اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ مسرت اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے یہ 10 نور نظر، لخت جگر اور علماء کے جگر گوشے، ان کے اساتذہ کے جگر پارے، ان کے کلیجوں کے یہ ٹکڑے، جن کو ان حضرات نے 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال تک نورانی قاعدہ سے لے کر یہ حافظ بنانے تک راتوں دن انہوں نے محنت کی ہے۔ ماں باپ نے تو پیدا کر کے بھیج دیا، پرورش کر کے 10 سال یا 8 سال کی عمر میں مدرسہ بھیج دیا۔ جس عمر میں یہ بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، اس عمر کے اندر ان کے ماں باپ نے اپنے خوش نصیبی کے ساتھ، مستقبل شناسی کے ساتھ اپنے ان ننھے منھے بچوں کو مدرسہ امداد العلوم کے ذمہ داروں اور ان کے اساتذہ اور عرق ریز محنت کرنے والے ان تمام جید اساتذہ و علماء کی صحبت میں بھیجا، اور ان لوگوں نے بڑی کاوشوں اور محنتوں اور جہد مسلسل کے ساتھ ان بچوں کو بہترین حافظ قرآن بنایا۔ ان کے سینے کو علم قرآن کی عظیم اور بے پناہ اور لازوال دولت سے مالا مال فرمایا۔ ان کا سینہ اس وقت خالی تھا
جب یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جب وہاں سے وہ مدرسہ آئے تھے، ان کا سینہ، ان کا دل و دماغ، ان کا ذہن علم اور کردار اور قرآن اور حفظ سے بالکل خالی تھا۔ ان اساتذہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ امداد العلوم اور ذمہ داران امداد العلوم اور چندہ دہندگان امداد العلوم کو قبول فرمائے، جنہوں نے اپنے جہد مسلسل، اپنے محنتوں اور اپنے چندوں اور اپنے تعاون، اپنے امداد کے ذریعے سے اس مدرسے کی سیرابی کی، اس مدرسے کو آگے بڑھایا، اور یہ ننھے منھے یہ چند بچوں کو قوم کے لیے ایک سرمایہ بنا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت قرآن کے وعدے کا سپاہی بنا کر ان لوگوں نے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی محنت کو قبول فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ مدرسہ امداد العلوم کے ذمہ داران، ان کے محتمین، ان کے صدر مدرس الحمدللہ اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، جن کا پھل یہ سامنے موجود ہے۔ میں ان تمام معاملین مدرسہ سے اور محبین مدرسہ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کشن گنج سے آ کر، اور دل کے عطا سمندر گہرائی سے اور صمیم قلب سے آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، دوستو، اس قحط الرجال کے زمانے میں جبکہ آج لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں اور خرافات سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، معاشرہ کو بگاڑنے والے اعمال سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے ماحول کو اجاگر کرنے والے، اسلام کی روشنی کو تابناک بنانے والی محنتوں اور کاوشوں اور ان اعمال سے کشا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ نے الحمدللہ جس طرح مدرسہ امداد العلوم کو اپنے تعاون، اپنے امداد سے کھڑا رکھا ہے، یہ آپ کی ہمت اور جرأت کی بات ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں کو میں انتہائی صمیم قلب سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کسی مدرسے کا تقاضا آئے، جب بھی کسی مدرسے کا نونہال یا مدرسے کا کوئی استاد یا کوئی ان کا محصل آپ کے دروازے پر پہنچے، خدا را اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ انہوں نے ہمارے گھر لینے کے لیے آیا ہے، ان کو محبت کے سوغات پیش کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ واللہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ ہمارے چہروں میں داڑھی نظر نہیں آتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے یہ ٹوپی نظر نہیں آتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے واللہ کہہ رہا ہوں ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہوتا۔ یہ ہندوستان کی آزادی یہ دین ہے، یہ تحفہ ہے علماء کرام کی قربانیوں کا۔ اگر ہندوستان کے اندر یہ علماء کی قربانیاں نہ ہوتی، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کنیا کمہاری تک اور کشمیر کے وادی سے لے کر ہندوستان کے کونے تک، اگر ان کے ہیوے سڑکوں کے اوپر جتنے درخت تھے، ان درختوں کے اوپر یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ مفتیان کرام، یہ راتوں کی اللہ کی رٹ لگانے والے، اور دن میں مولانا لال صاحب جیسے مجاہدہ کرنے والے، ہمارے اکابر جیسے مجاہدہ کرنے والے، یہ علماء کی لاشیں اگر نہ لٹکی ہوتی، اگر یہ قربانیاں نہ دیے ہوتے، واللہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، آج جو ہندوستان میں آزادی کا تحفہ اہل ہند کو، چاہے مسلمان ہوں یا ہمارے ہندو بھائی ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ان تمام کو جو یہ آزادی کا تحفہ ملا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ان مدارس کی کاوشوں کی اور ان کی محنتوں کا دین ہے، ان کے اندر ان مدارس کا کردار ہے۔ اگر یہ مدارس کا کردار نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ مدارس نہ ہوتے،
مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ پیدا نہ ہو وہ عالم باوقار نہیں بنتے۔ مولانا اگر یہ ہندوستان میں یہ مدارس نہ ہوتے، حفظ الرحمان سیو ہاروی جیسے قربانی دینے والے جید عالم دین پیدا نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے مفتی کفایت اللہ جیسے عالم متباہر پیدا نہ ہوتے، اگر یہ ہندوستان میں یہ مدارس کا جال اس زمانے میں نہیں ہوتا تو یہ بڑے بڑے علماء جو جیالے تھے اور سرخیل تھے اس زمانے میں، اور جو مسلمانوں کی سرپرستی کر رہے تھے، بلکہ مسلمان نہیں ہندوستان کی سرپرستی کر رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جن کے سامنے جن کے نام آنے کے بعد ہمارا سر جھک جائے، اتنے بڑے متباہر عالم مفسر قرآن، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ گاندھی کے وہ کوئی ساتھی بنتے اور نہ گاندھی اور ابوالکلام آزاد مل کر یہ آزادی کی بغل بجائے یہ آزادی کے لیے کارواں آگے بڑھتا۔ ان حضرات کا دین ہے دوستو، علماء کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے اگر کسی بھی مدرسے کا آپ کے پاس استاد یا محتمم یا ناظم یا کوئی محسن یا حافظ قرآن اگر پہنچ جائیں تو ان کو دل کی گہرائی سے اپنے داماد کی طرح ان کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں کہتا ہوں ایک وہ داماد ہوتا ہے جو دولہا بن کر پگڑی پہن کر آپ کے گھر میں ڈولیاں سجا کر کے آتا ہے، ایک وہ داماد ہوتا ہے، یہ قوم کے داماد ہے، یہ قوم کے داماد ہے، یہ ملت کے داماد ہے۔ یہ اگر پیدا ہوں گے اور اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے تو دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ اور یاد رکھیے آج جتنے بھی فتنے ہیں یا جتنے بھی حالات ہیں اس سے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے قرآن پاک اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے محافظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے رکھی ہے، بندوں کے حوالے نہیں کی ہے۔ حفاظت کے ذمہ دار خدا ہے، اور وہ خدا جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، انہوں نے سپاہیوں کے طور پر پوری دنیا کے کونے کونے میں، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں مدارس اسلامیہ کا جال قائم کروا کر کے اسی طرح 10 نہیں، 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ، 10 ارب، 10 کروڑ آج حفاظ کرام کو پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے۔ انہی حفاظ قرآن کے سینے آج اللہ کی طرف سے حفاظت قرآن کا سفینہ بنا ہوا ہے، اور یہ حفاظت قرآن انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ حفاظ نہ ہو تو قرآن کی حفاظت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ان حفاظ سے محبت کرنا ہوگی، ان سے ہمیں پیار کرنا ہوگا، ان کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالنی ہوگی، مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہوگا انشاءاللہ۔ رحمت کون و مکان فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دولتیں زیادہ کمائے اور بڑے بڑے عہدوں کی کرسی پر بیٹھے اور بڑی بڑی گڈیاں حاصل کرنے والی نوکریاں وہ پائے۔ یاد رکھیے نبی کی نگاہ میں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہے، نبی کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا دوسرے کو سکھاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بڑھیا، تم میں سے بہترین، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو خود قرآن پاک سیکھتے ہیں، یعنی طلبہ قرآن، طالب علمان قرآن، یہ سب کے سب اچھے ہیں نبی کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں۔ اور وَعَلَّمَهُ، اور وہ لوگ اچھے ہیں جو قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔
وہ چاہتے تو تجارت کر کے بڑے مالدار بن سکتے تھے، لیکن وہ سب کو قربان کر کے وہ آتے ہیں مدرسوں کے اندر، تھوڑی تھوڑی تنخواہ پا کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے، وہ قرآن پڑھانے والے، یہ مدرسین، یہ اساتذہ، یہ سب سے بڑھیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حفاظ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں اور دوسری حدیث کی طبرانی وغیرہ کی جیسی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، وہ دفن فی قبرہ، اور وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، ان کو قبر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَىٰ قَبْرِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی طرف حکم بھیجتے ہیں، وہی بھیجتے ہیں اور حکم بھیجتے ہیں۔ کیا فرشتہ آ کر کہتا ہے، یا قبر لا تاکلی لحم هذا الحامل للقرآن، اے قبر کی مٹی، اے قبر کی مٹی، یہ تیرے سینے کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر آج یہ حافظ قرآن، حامل قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، مفتی قرآن تمہارے سینے کے حوالے ہوا ہے، تمہارے پیٹ کے حوالے ہوا ہے، ایسا ویسا آدمی حوالے نہیں ہوا ہے۔ ایک خوش نصیب حافظ، ایک خوش نصیب قاری، ایک خوش نصیب عالم، ایک خوش نصیب مفتی، یہ سب حامل قرآن، قرآن کو اٹھانے والے۔ کوئی الفاظ کو اٹھاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، کوئی سے معانی کو اٹھاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، اور کوئی قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، کوئی قرآن سے احکام نکال کر عوام کی خدمت انجام دیتے ہیں، مفتی قرآن بن جاتے ہیں۔ جو حامل قرآن یا حافظ قرآن جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر کی مٹی سے کہا جاتا ہے، اے قبر ہرگز اس حافظ قرآن، عالم قرآن کے جسم کو مت کھانا، ہرگز مت کھانا، لا تاکلی لحم هذا الحامل للقرآن۔ تو قبر کہتی ہے، قالت القبر اللہم کیف آکل لحم هذا الحامل للقرآن، اے اللہ میں کیسے اس حافظ قرآن یا قاری قرآن کا گوشت میں کھا سکتی ہوں، وفی صدرہ قرآن، اس کے سینے میں تو قرآن موجود ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود رہتے ہوئے میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کے سینے کو کھا سکوں، اس کے گوشت کو کھا سکوں۔ میں لوہے کو ہضم کر سکتی ہوں، میں پیتل کو ہضم کر سکتی ہوں، میں سونا اور چاندی کو ہضم کر سکتی ہوں، دوسری دولتوں کو میں ہضم کر سکتی ہوں، اور میں فرعون اور قارون اور شداد کے گوشت کو میں کھا سکتی ہوں، لیکن یہ ننھے منھے حافظ قرآن کے گوشت کو نہیں کھا سکتی۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اسی لیے اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد کہلاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کہلاتا ہے۔ ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں، جس گھر کے اندر سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت ہوگی، اس گھر کے اندر شیطانی آسیب نہیں آئیں گے۔ اس گھر کے اندر، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی رہے گی روزانہ، اس گھر کے اندر بھوک مری نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، ان کو روزی کی مجبوری نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب کوئی قرآن کی تلاوت کرے دیکھ کر تو اس کو دوہرا ثواب ہے، ایک تو پڑھنے کا ثواب ہے اور ایک قرآن کو محبت سے دیکھنے کا ثواب ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے مگر رواں نہ پڑھ سکے، آسانی کے ساتھ رواں فر نہ پڑھ سکے، اٹک کر محنت کر کے اور ذرا مشقت اٹھا کر کے پڑھے، مگر پڑھ رہا ہے، محنت کر کے پڑھ رہا ہے،
پڑھ رہا ہے۔ رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دوہرا ثواب، ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا وہ مشقت برداشت کرنے کا ثواب۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سے محبت عطا فرما۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہمارے رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر قائم ہوگا اور وہاں اولین و آخرین سب کے سب ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے، تو وہاں سب کے سامنے ایک بوڑھا ایک بڑھیا یعنی ایک عورت اور ایک مرد جوڑا جوڑا کر کے لایا جائے گا اور سب کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا، اگر وہ تاج کسی بند کمرے کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو وہ کمرہ چکا چوند ہو جائے گا، اس طرح کہ آدمی کی نگاہ نہیں ٹکے گی، اتنا زیادہ خوبصورت اور اتنا زیادہ چمک والا وہ تاج ہوگا۔ تو آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون خوش نصیب آدمی ہے، یہ کون خوش نصیب عورت ہے، کون یہ خاتون ہے، کون یہ بوڑھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ آواز آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچے گی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے، اے لوگوں سنو، اے اولین و آخرین سنیے، یہ جو بوڑھا ہے اور یہ جو بڑھیا ہے یہ دونوں کے دونوں حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا یہ اعزاز کیا جائے گا کہ ان کو تاج شاہی اور تاج خداوندی یعنی اللہ کے دربار میں وہ تاج پہنایا جائے گا، تو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جب ماں باپ کا اتنا اکرام ہوگا خدا کے دربار میں تو خود حافظ قرآن کا کتنا بڑا اکرام ہوگا۔ اسی لیے ہمارے رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ہر حافظ قرآن جو حافظ بننے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک قرآن کو اپنے سینے میں جاری رکھے، حافظ ہو گیا تو صرف کافی نہیں بلکہ ان کی تلاوت زندگی بھر کرتی رہنی پڑے گی، تراویح ہر سال رمضان میں پڑھاتے رہنا پڑے گا، اور سینے میں قرآن کو اسی طرح تازہ رکھنا پڑے گا جس طریقے سے آج ان کے سینے میں قرآن تازہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آج حافظ بن گیا اور حافظ کا لقب پا کر کے اتنا اترایا کہ اس کی پڑھائی اس کی تلاوت انہوں نے چھوڑ دی، اور پھر چند دنوں چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد ایسی بدقسمتی آئی کہ پورا قرآن بھول کر کے خاک کر دیا، بالکل بھول گیا، نہیں یاد ہے ان کو۔ کہا جائے کہ سورہ آل عمران پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو تو بغلیں جھانکتا رہے گا، اور رمضان میں تراویح پڑھانے کا موقع آئے گا تو ایک ہفتہ پڑھائے گا، دوسرے ہفتے میں کہے گا پیٹ میں درد ہونے لگا ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ میں ان تمام حفاظ کرام سے کہتا ہوں بیٹو، اے میرے نور نظرو، اے اپنے اساتذہ کے جگر کے گوشو اور پوری قوم و ملت کے سورما ہو، آپ پوری ملت کے آپ سرمایہ ہو، آپ نے یہ جو آج قرآن کی دولت پائی ہے، آپ کی 3 ذمہ داری ہوتی ہے۔ کتنی؟ 3 ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ان تمام 10 بچوں سے مخاطب ہوں ابھی، اور ان کے واسطے سے اپنی عوام سے میں مخاطب ہوں۔ وہ یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مرتے دم تک اس قرآن کو اپنے سینے میں تازہ رکھنا ہے انشاءاللہ، تبھی کہلائے گا کہ آپ کا حفظ قرآن آپ کے لیے نفع بخش ہوا۔ نفع بخش تو وہی علم ہوگا جو مرتے دم تک ہمارے سینے میں باقی رہے۔ پڑھ لیا، ڈگری لے لی، اس کے بعد بھول بھلا کر ختم کر دیا تو ایسے حفظ سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے تو بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ بچے حفظ قرآن کو تازہ رکھیں گے۔ وہ ہے نا ایک حدیث پاک کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم نافع کو طلب کیا کرتے تھے، اور علم نافع مانگنے چاہیے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ اور کون سا علم؟ علم نافع کو بڑھائیے، علم نافع، علم نافع۔ تو علم نافع کی 3 شرطیں ہیں۔ علم نافع رکھنے کے لیے کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 3 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ علم کو اپنے سینے میں واقع رکھنا ہے۔
اگر حافظ ہے تو حفظ کو باقی رکھنا ہے، عالم ہے تو عالمیت کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں جو اہم مقصودی کتابیں ہیں، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، حلال و حرام کے مسائل ہیں، یہ سب کو اپنے سینے میں تازہ رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَعَمِلَ بِهَا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس علم پر خود عمل کرے۔ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے تو حافظ قرآن، عالم قرآن آگے بڑھے کہ میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں مفتی ہوں، میں مدرس ہوں، میں اس کے حرام کو حرام سمجھ کر میں سود کو کبھی اپنے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا، میں سود نہ کھاؤں گا، نہ اپنے ابا کو کھانے دوں گا، نہ بڑے بھائیا کو کھانے دوں گا، نہ اپنی اولاد کو کھانے دوں گا، نہ اپنے پروجوں کو، نہ اپنے بڑوں کو کھانے دوں گا۔ میں اپنے گھر میں سود کا راستہ بند کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ جب یہ عمل کرے گا تب یہ وہ علم اس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ جب ہم حافظ بن گئے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، حرام کو حرام سمجھے، جہیز مانگنا حرام ہے، ہم شادی کریں گے انشاءاللہ جہیز نہیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ جہیز ایک رشوت ہے، رشوت مانگنا بھی حرام ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے۔ انشاءاللہ ہمارے حفاظ، ہمارے علماء انشاءاللہ جہیز نہ مانگتے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ کبھی نہیں مانگیں گے، اور اگر کسی ماحول میں مانگنے کا رواج ہے تو ہمارے یہ حفاظ اور علماء انشاءاللہ اس کو بائیکاٹ کریں گے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں آج کل بندھن لون چل پڑا ہے، گھر گھر میں بندھن لون۔ مرد حضرات تو بڑی بڑی رقم قرضہ دے کر کے ڈیڑھا اور سویہ سود وصول کرتے ہے کہ نہیں؟ 50,000 دے دیا تو ایک سال کے بعد 60,000 وصول کرے گا، 70,000 وصول کرے گا۔ یہ جو سود خوری کا رواج ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، غلامان محمد کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک حافظ یہ آج معاہدہ کرے کہ ہم نے یہ جو پگڑی پہنی ہے، یہ پگڑی ہمیں ذمہ داری بتلا رہی ہے کہ اے حافظ قرآن، تم نے قرآن میں پڑھا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کو حلال قرار دیا اور اللہ نے ربا اور سود کھانے کو حرام قرار دیا۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، 3 پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ ہم سے علل اعلان ہم سے یہ قرآن کے ذریعے سے سنا رہا ہے، اے حافظ قرآن، تیرے لیے حلال ہے کہ بزنس کرو، تجارت کرو، پیکاری کرو، لیکن تم سود خوری مت کرو۔ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم شادی بیاہ کے موقع پر دھوکہ دہی نہیں کریں گے، ہم جو ہے ایسے ناجائز بارات لے کر کے نہیں آئیں گے، اتنی بڑی بارات کہ لڑکی والے کے اوپر بوجھ پڑ جائے، اور بارات تو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بارات کی رسم یا بارات کا رواج ایک زمانے میں، ایسے زمانے میں جاری ہوا تھا جس زمانے میں کچھ ضرورت تھی کہ لڑکے والے جب آتے تھے اپنے دلہن کو لینے کے لیے تو کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے آتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھی، لوگوں کو جنگل کے راستے سے سفر کرنا پڑتا تھا، ایک علاقے سے دور علاقہ لڑکی کو ڈولی میں سجا کر کے لے جانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس زمانے کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو ساتھ میں لانے کی ضرورت پڑتی تھی دلہن کے گھر، تاکہ دلہن والے جو زیور وغیرہ سجا کے زیور پہنا کر کے لڑکی کو دلہن کو سجا وجا کر کے بھیجے، حوالہ کریں، تو کہیں لوگوں کا مجمع دیکھ کر کے کوئی ڈاکو آنے کی اگر ہمت بھی کرے تو ان کو ہمت نہ جٹے، اور اگر کوئی آدمی اگر ان کے ساتھ نہ رہیں گے، لوگوں کا جتھا، لوگوں کا ایک مجمع اگر نہیں رہے گا تو آسانی کے ساتھ کوئی ڈاکو آئے گا اور دلہن کے کان سے، دلہن کے گردن سے اور وہ زیورات کھول کر کے لے کر چلے جائیں گے۔ لہذا وہ زیورات کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں لوگوں نے بارات کی رسم کو جاری کیا، لیکن اب الحمدللہ پوری دنیا کے اندر
آج بجلی جگمگا رہی ہے، سڑکیں بالکل آسان ہیں، اور 4 ویلر گاڑیوں کا ایک زمانہ چل پڑا ہے جی، اور روڈ کمیونیکیشن اور اس طرح گاڑیوں کی سہولتیں اس زمانے میں عام ہے۔ امیر تو امیر، غریب گھرانے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک گاڑی ضرور موجود ہے۔ ایسے زمانے میں آج اتنے جتھا سجا کر، اتنا بڑا مجمع سجا کر بارات لے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ آج جو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، یہ ایسی مہمانی ہے بارات کی جو بن بلائے مہمانی ہے، اور بن بلائے مہمانی یہ چوری کے حکم میں ہے۔ اللہ کے نبی کو اور اللہ کو یہ مہمانی پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے گھر، ہمارے گاؤں میں لوگ بارات لے کر کے آتے ہیں، 50، 100، 150، 200، 300 آدمی گاڑیوں سے اترے، اور یہ کھانے کے حال میں گئے، کھائے، اور کھانے کے بعد فوراً وہیں ہاتھ پوچھ کر کے گاڑی میں بیٹھے نکل گئے۔ نہ لڑکی کے باپ سے ملاقات، نہ لڑکی کے بھائی سے ملاقات، کسی سے نہ جان نہ پہچان، اور نہ کچھ، بس آیا کھایا بھاگا، آیا کھایا بھاگا۔ یہ ہمارے بارات کا رسم ہے، یہ ہمارے بارات کا طور طریقہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جانے والے کبھی کھائے نہیں ہیں اور لے جانے والے کبھی کھلائے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس قسم کے بارات کے رسم و رواج اور جاہلانہ رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ایک حافظ قرآن اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنی شادیوں میں، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، اپنے بیٹوں کی شادی میں انشاءاللہ اس جاہلانہ رسم و رواج کی ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک علماء کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک یہ امام کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک یہ مدرس کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی۔ علماء سے اصلاح شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہم علماء کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ہمارے پیارے نبی، ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بھی حافظ بنے یا عالم بنے یا مفتی بنے، ان کی تیسری شرط یہ ہے علم نافع بننے کے، اور وہ ایک عالم نافع، دنیا والوں کے لیے نفع بخش عالم، دنیا والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے نفع بخش حافظ، نفع بخش عالم، نفع بخش مفتی یہ اسی وقت ہوں گے جب کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک پھیلائے اور پہنچائے۔ تو گویا 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن یا عالم قرآن اپنے علم کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل کرے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت کرے۔ جس طرح حافظ صاحب، ان کے استاد ان بچوں کو حافظ بنایا، اب ان کو ارادہ کرنا ہے، یہ عزم لینا ہے، یہ معاہدہ کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ، چاہے ہم غریب رہیں گے، چاہے ہم کو 12,000، 15,000، 20,000 ہی تنخواہ ملیں گی، لیکن ہم اس پر صبر کریں گے اور قناعت کریں گے، اور قناعت کر کے قوم کے بچوں کو ہم انشاءاللہ حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو، ان کے سینے کو حفظ قرآن کی دولت سے معمور رکھے، اور ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو آئندہ چل کر کے اپنے حفظ قرآن دوسروں تک بھی پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس موقع پر ایک بات مجھے اور کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ خدا کے یہاں کامیابی چاہتے ہیں، یا اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق اور مالک ہے، انہوں نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ جس زمانے کے مسلمان یہ 7 باتوں پر عمل کریں گے، اس زمانے کے مسلمان کامیاب رہیں گے، اور کامیابی ان کے علاقے سے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ 7 باتیں ہیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے یہ خبر دے دی کہ کامیاب تو اس دھرتی میں اور آخرت میں مسلمان ہی ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگرچہ ابھی دکھنے میں یہود و نصارہ دندنا رہے ہیں، جی آج اسرائیل جو یہودیوں کا ملک ہے،
تھوڑا سا ملک ہے آج فلسطین کو برباد کرنے کے اور مسلمانی ملک لبنان وغیرہ کو برباد کرنے کے در پہ ہے. بظاہر وہ طاقتور لگتے ہیں, وہ ظاہری طاقت ہے بھی چند دنوں کے لیے, لیکن اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کامیابی قیامت سے پہلے پہلے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کا اعلان ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً, قد کے معنی یقیناً, بے شک مسلمان ہی کامیاب ہوں گے. یقین پیدا کیجئے انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے. لیکن ہمارے اندر ہم کو چاہیے کہ 7 عمل اپنے اندر پیدا کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. وہ 7 عمل کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے, اسی گاؤں, علاقہ, شہر اور اسی ڈسٹرکٹ کے مسلمان کامیاب ہوں گے جس علاقے کے مسلمان جب بھی نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور دکان کا حساب کرنے لگے, اور نماز میں کھڑے ہو گئے ادھر ادھر توجہ کرنے لگے. نہیں, نماز جب پڑھیں تو یہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوں, احکم الحاکمین کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ ہمارا حاکم بھی ہے اور ہمارا معبود بھی ہے اور ہمارا محبوب حقیقی بھی ہے, کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو ہم نے یہ بھی کہا ہے نہیں ہے کوئی محبوب حقیقی سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی عزت دینے والا سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی روزی دینے والا سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کے. ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے, لہذا یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم احکم الحاکمین اور اپنے معبود حقیقی اور محبوب حقیقی کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. جب یہ ہمارے اندر خشوع ہوگا, یہ ڈر پیدا ہوگا, تبھی ہماری کامیابی ہوگی, ورنہ کامیابی نہیں ہوگی. اور آج ہماری نماز کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم دکاندار ہیں تو ظہر میں فجر کی قضا پڑھتے ہیں روزانہ. نہیں مفتی صاحب, اصل میں رات کو 12 بج گئے دکان کا حساب کرتے کرتے, اور 1 بجے 2 بجے رات کو سوئے, 2-3 گھنٹہ کی نیند کیا ہوگی, ہم جو ہے خراٹے کی نیند سوتے رہے, فجر قضا ہو گئی, اب ظہر میں ہم قضا پڑھ رہے ہیں. روزانہ وہ حضرت قضا ہی پڑھتے ہیں, فجر کی قضا ہی پڑھتے ہیں. دوستو یہ نماز کا خشوع نہیں ہے, یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جس زمانے کے مسلمان 5 وقت باجماعت اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اے اللہ, ہمارا کام تھا ان سے وعدہ لینا اور ان کو عمل میں اتار دینا. اے اللہ تیرا کام. نمبر 1. نمبر 2, والذین هم عن اللغو معرضون. وہی مسلمان کامیاب ہوں گے جو لہو و لعب ادھر ادھر کی باتوں سے منہ پھیر کر گزر رہے ہوں گے, چل رہے ہوں گے. ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں, چوک چوراہے کے ہنسی ٹھٹے میں نہیں بیٹھیں گے, وہ موبائل کھیلنے میں نہیں بیٹھیں گے, وہ نیٹ ورک وہ نیٹ کے مانا جال, وہ شیطانی جال میں ہمیشہ نیٹ ورک آن کر کے وہ گوگل میں اور ادھر ادھر میں وہ کھیل پیدا نہیں کریں گے. والذین هم عن اللغو معرضون. اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جو کامیاب عمل کریں گے, اچھا کام کریں گے, محنت کریں گے. جیسا کہ ابھی ہمارے ایم پی صاحب نے کہا کہ جو 3 عمل جب کوئی قوم کرتی ہے تو وہی قوم کامیاب ہوتی ہے. ایک جو ہے تعلیم, دوسری تجارت اور تیسری سیاست. کہا نا کہ یہ بڑے دور اندیش لوگ ہیں, صرف ان کے چہرہ مورا دیکھ کر کے ہم یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ جو کچھ جانتے نہیں, بہت گہرے لوگ ہیں, بڑے بڑوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو بڑوں کی صحبت سے سینے میں بہت قیمتی جواہرات اور قیمتی باتیں ان کے سینوں میں رہتی ہیں. بہت قیمتی باتیں انہوں نے کہی. اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں یہ تینوں باتیں عطا فرمائے, تعلیم, تجارت اور سیاست. انشاءاللہ کریں گے نا.
معذورت کے ساتھ جانے کی فضا نہ بنائے، معذورت کے ساتھ مفتی صاحب جانے کی فضا نہ بنائے، آپ لوگ بیٹھیں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، جن کو ضرورت ہے جانے کی، کوئی ضرورت ہے تو جائیں، آپ سارے لوگ نہ جائیں بھائی، اللہ کے واسطے بیٹھے رہیں، علماء کرام اور بھی ہیں، ان کے بیان کو بھی ہم سب کو سننا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ ایک بات اور کہوں، اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جو لہو و لعب اور ادھر ادھر بیکار کاموں سے اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے۔ میں واللہ کہتا ہوں بارات میں جانا سب سے بدترین کام ہے، سب سے بڑا لہو و لعب کا کام ہے۔ کوئی اگر بارات میں سجاوے تو ہمیں خود نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، ہم اونچے کام انجام دیتے ہیں، ہم تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، ہم مطالعے کا کام کرتے ہیں، ہم کتابیں لکھنے کا کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں وعد و نصیحت کا کام کرتے ہیں، ہم سیاست کا کام کرتے ہیں، ہم تجارت کا کام کرتے ہیں، ہم بہترین بزنس مین ہیں، اچھی بزنس کرتے ہیں اور اچھی زکات نکال کر لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ یہ بارات میں جا کر کے ہم کیا کریں گے؟ ایک پلیٹ بھات کھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ لہو و لعب ہے۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور آگے فرمائے، اور اسی طرح ہماری مائیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کیا کیا بورا بھونتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں، یہ سب لہو و لعب ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو اس کی حفاظت فرمائے۔ دولہا کے سامنے سالیاں، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بیوی کے بہن کو سالی کہہ کر کے مت پکارو، اور بیوی کے بھائی کو سالہ کہہ کر کے مت پکارو۔ یہ ہمارے سرجا پوری علاقہ یعنی ارڑیا، کشن گنج اور کٹھیار اور یہ پورنیا، یہ اس علاقے کی یہ زبان ہے۔ بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ، اور بیوی کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ سالی۔ سالہ اور سالی گالی بھی ہے کہ نہیں؟ اور یہ سسرالی لوگ ہیں، یہ بیوی ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بیوی نہ رہے تو ہمیں سکون گھر میں نہ ملے۔ واللہ یہ بیویاں اپنے شوہروں کو سکون دیتی ہیں۔ وہ تو بیوی عزت کی چیز ہے، وہ ہماری نوکرانی یا ہماری باندھی نہیں، ہماری زندگی کے پارٹنرشپ ہے، ہماری زندگی کی ساتھی ہے، رفیق حیات ہے۔ اس کی بہن کو ہم عزت کریں، اس کے بھائی کی ہم عزت کریں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ایک اسلامی شادی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، میں نے مطالعہ کیا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ سسرالی لوگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ کون سے لوگوں کی عزت؟ سسرالی لوگوں کی۔ کیوں؟ سسرال والوں نے اپنے بیٹی کو پال پوس کر، اپنے بھتیجی کو پال پوس کر، اپنے بھانجی کو پال پوس کر، اپنی پوتی کو پال پوس کر، اپنی نواسی کو پال پوس کر ہمارے حوالے کیا۔ ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر یہ بیوی قسم سے ہمارے گھر نہ آئے تو ہمارا گھر اجیرن بن کر رہ جائے، ہماری زندگی سونی سونی سی رہ جائے۔ یہ بیوی آتی ہے، ہماری زندگی کو سجاتی ہے، ہمارے گھر کو روشن کرتی ہے۔ بیوی کا احسان ہے، بیوی کے باپ کا احسان ہے کہ وہ 25 سال کی عمر تک اپنی بیوی کو لاڈ سے، اپنی بیٹی کو لاڈ سے پالتے ہیں اور پال کر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے سسرالی مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ سالہ اور سالی کہنا یہ انتہائی بدتمیزی اور بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کو سدھارنے کی، ان الفاظ کو بولنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں گندگی یہ بھی ہے، جو دادا ہوتے ہیں نا، دادا لوگ اپنے پوتا کو سالہ کہہ کر بلاتے ہیں، سالہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور نانا لوگ بھی اپنے نواسے کو اور اپنے ناتی کو کیا کرتے ہیں؟ اے سالہ، ادھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ دیکھیے، یہ غلط ہے، یہ نانا کی بھی غلطی ہے، دادا کی بھی غلطی ہے۔ کیوں؟ نانا تو یہ ڈبل باپ ہے، ماں کا باپ، اور دادا بھی ڈبل باپ ہے، باپ کا باپ۔ باپ قابل احترام، تو باپ کو چاہیے کہ شفقت کرے، اور سالہ یہ گالی ہے، یہ گالی اپنے بچوں کو دینا، یہ بچوں کی تربیت میں آگ لگانا ہے، یہ صحیح تربیت نہیں ہے۔
अच्छी तरबियत नहीं है, ये अच्छा सलीका नहीं है। हम और आपको इस पर ये गौर करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो नाना बने हुए हैं, जो दादा बने हुए हैं, अपने नवासा या अपने पोतों को या पोतियों को साला और सारी कह करके नहीं पुकारेंगे, क्योंकि ये गाली के अल्फाज हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये भी अनिल लग़वी मुअरिदून है, ये लग़वी चीजें हैं, इन लग़वियात से हमको एराज करना है। और आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, उसी जमाने के मुसलमान कामयाब होंगे जो ज़कात पाबंदी से देते होंगे। जिस मुआशरे में ज़कात आम होती है मुसलमानों में, उस मुआशरे के अंदर सूद नहीं होता। सूद और ज़कात दोनों में टकराव है, दोनों में तकाबुल है, दोनों अपोजिशन है एक दूसरे के। ज़कात के माना अपने माल के इंटरेस्ट को निकालना, दूसरे को देना, गरीबों को देना, यतीमों को देना। और सूद का मतलब है इंटरेस्ट को लेना, अपने घर लेकर के आना। तो दोनों में टकराव है ना भाई। सूद का माना लाना और ज़कात के माना देना। तो जहां देना होगा वहां लेना नहीं होगा, और जहां लेना होगा वहां देना नहीं होगा। इसलिए जिस इलाके में ज़कात की आदत पड़ती है उस इलाके में सूद नहीं आता है। हम लोगों को ये जो अभी धान का मौसम है, खूब ज़कात निकालें और अपने गल्ले में, ये धान के अंदर ये अगनी धान है, इसमें 20 किलो में 1 किलो निकालेंगे, 1 क्विंटल में 5 किलो जरूर निकालेंगे इंशाअल्लाह। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये 3 सिफत। चौथी सिफत ये है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, उसी मुआशरे के मुसलमान कामयाब होते हैं जिस मुआशरे के मर्द हजरात अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिर्फ अपनी बीवी में इस्तेमाल करते हैं, किसी और में इस्तेमाल नहीं करते। न किसी की बहू बेटी को घूर कर देखते हैं, न किसी के आंगन में जाकर के औरतों पर नजर डालते हैं, और न रास्ते में चलने वाली बेटियों के ऊपर और कौम मिल्लत के बेटियों और नवासियों के ऊपर ललचाई निगाह से देखते हैं। जो लोग इस तरह करते हैं वो बेहया लोग हैं, वो लुच्चे और लफंगे लोग हैं जो किसी की बहू बेटी के ऊपर नजर उठाते हैं। क्या अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया उसी मुआशरे के मुसलमान कामयाब होते हैं जिस मुआशरे के मुसलमान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, यानी ज़िना नहीं करते। इंशाअल्लाह ज़िना से हिफाजत करेंगे हम लोग, अपने बेटों का हाथ पकड़ेंगे, अपने पोतों का हाथ पकड़ेंगे। आज हमारे बेटे और पोते लोग नशा खा खा कर, जी इसमें वो यूं कुछ नशा आया है। अभी मुझे मालूम हुआ पौवा खाली के अंदर 4000 रुपए में चुटकी मिलती है, और बच्चे उसको यूं लेकर के सूंघते हैं, और सूंघ कर ऐसे मतवाले और मस्त हो जाते हैं, फिर वो जिसके ऊपर चाहे हाथ साफ कर ले। नशा, दारू, शराब बुराइयों की जड़ है, बुराइयों की माँ है। ये जिस तरह माएँ औलाद को जन्म देती है, इसी तरह शराब, ये नशा, ये दारू, ये बुराइयों को जन्म देने वाली चीजें हैं। झूठ बोलेगा, वो माँ बाप को धोखा देगा, बाप के जेब से पैसा निकालेगा। अभी मियाँपुर यही करीब है ना, मियाँपुर आपके अररिया ही में मियाँपुर, वहाँ के एक मास्टर साहब ने मुझे बतलाया, मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मैं अपने बेटे को सुधारने में बड़ा नाकाम हो गया हूँ। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरी तनख्वाह तो आज 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए है, मैं हेड मास्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मेरा एक बेटा है इतना नशा का दीवाना हो गया है, रोजाना वो पैसा के लिए कभी अपनी माँ को सताता है, कभी मुझे आके सताता है, कभी मेरी गर्दन आके पकड़ लेता है। जब तक रात को मैं उसे 1000 रुपए या 500 रुपए न दे दूं, तब तक वो बेटा सोता ही नहीं है। वो जाएगा और वो नशा लेगा, और नशा लेकर जब तक के एक जो है सुर नहीं वो खींचेगा, तब तक कि उसको नींद ही नहीं आएगी। याद रखिए, जिस मुआशरे के नौजवान ये नशा के आदी हो जाएंगे, क्या वो मुआशरा कामयाब रहेगा? वो मुआशरा आगे बढ़ेगा? आज इंशाअल्लाह मुआहदा करें
کہ ہم بھی بچیں گے، اپنے بیٹے اور پوتے اور بھتیجوں اور بھانجوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولے نشہ ہم مکتی کریں گے، نشہ کو ہم انشاءاللہ اپنے معاشرے سے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ والذین هم للزکاة والذین هم لفروجهم حافظون، اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اسی معاشرے کے مسلمان کامیاب ہوتے ہیں جو امانتوں کا خیال، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعہدہم، اور اپنے معاہدہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت، ایمان بھی امانت ہے، اور ہماری بیوی بھی ہماری امانت ہے۔ بیوی، یہ اولاد، یہ بیٹی، یہ جوان بیٹی، یہ بیٹا، یہ پوتا، یہ نوازا، یہ سب امانت میں ہمارے۔ اگر ہم چاہیں تو ان اولاد کی نگرانی نہ کر کے ہم خیانت کر دیں، برباد کر دیں، اور اگر چاہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر سختی کر کے ہم ان کی حفاظت کریں، ہم ان کو کالج پڑھائیں، ہم ان کو اسکول پڑھائیں، ہم ان کو ملی اسکول جو ٹپو کے اندر ہے، ہماری بیٹیاں، یہ فاطمہ، یہ زینب، یہ ام کلثوم، اور یہ جتنے بھی ہم نے اپنے بیٹیوں کا نام رکھ کر بیٹیوں کو ہم نے پالا اور پوسا ہے، ان بچیوں کو اگر ہم اچھی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچیاں ہمارے گھر کو جنت نشان بنائیں گی انشاءاللہ۔ یہ بچیاں اگر پڑھ لکھ کر کے آئیں گی تو اپنے بیٹے کو نشہ کھانے دے گی، اپنے بیٹے کو جوا کھیلنے دے گی، اپنے بیٹے کو نماز سے بھاگنے دے گی۔ اگر وہ اچھے معاشرے میں پڑھی ہے، دینی ماحول میں اگر پڑھی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے بیٹیوں کو ہم پڑھاویں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اپنے وعدہ اور اپنے معاہدہ کو پورا کریں گے۔ شادی بیاہ میں ہمارے وعدے فیل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بارات آئے گی 2 بجے، لے کر جاتے ہیں 5 بجے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ اور دوستوں، اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جس زمانے کے مسلمان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کرتیں گے اور کریں گے، اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ 7 چیزیں ہیں، کسی بھی مسلم معاشرے کی کامیابی کے لیے 7 نسخے ہیں جو خدائی نسخے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ نسخے ہیں۔ ان 7 نسخوں میں پہلے نمبر پر بھی نماز ہے اور اخیر نمبر پر بھی نماز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو کسی بھی معاشرے کے بننے میں نماز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور بگڑنے میں سب سے زیادہ نماز کو چھوڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جو یہ 7 نسخوں پر عمل کریں گے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اور کون سی جنت؟ ہر آدمی اچھی جنت کا طلبگار ہے، لہذا اگر ہم کو اونچی جنت چاہیے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ جس معاشرے کے مسلمان دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مدرسوں کی محنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مکاتب دینیہ پڑھاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ اور حیا کے زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس معاشرے کے مسلمان مرد و خواتین وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اے اللہ جنت نشاں بنا دیجئے، اس علاقے کو الہ العالمین دین کا علم بردار بنائیے، ان حفاظ کرام کو حفظ قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمل بالقرآن اور نشر قرآن کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، بہت خوب جناب حضرت